کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت جی، میں ڈاکٹر زکریا بول رہا ہوں بیلجیم سے۔ وعلیکم السلام۔ بہت عرصے کے بعد آپ کے دیدار ہوئے اللہ اور آپ سے بات چیت ہو رہی ہے۔ ہم اصل میں کوئی 6-7 مہینے پاکستان جا کر یہ کرونا کے چکر میں یہ سٹینڈرڈ ہو گئے تھے، اور پھر ہم بہت خوب گھومے، آپ کے بہاول نگر بھی گئے، آپ کے گھر کے پاس سے بھی گزرے، پھر ہم بہاول پور گئے، پھر وہ مغیث اخون جو آپ کے بھتیجے ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور ان سے شرف حاصل ہوا بات چیت کرنے کا۔ تو حضرت ہم آپ کو بڑا مس کیا، اور آپ تو ہمارے خوابوں میں بھی آتے رہے، اور سب سے زیادہ پیارا خواب ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ آئے ہیں اور آپ نے ایک تربوز کو، ایک جسے آپ کی زبان میں باول مترا کہتے ہیں، کاٹا اور کاٹ کر آپ نے اس کا چوتھا حصہ مجھے دیا کہ آپ یہ کھائیں، تو میں نے بڑے جناب پیار محبت سے وہ کھایا اور میں تو باغ و باغ ہو گیا۔ تو اور دوسرا حضرت یہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اس کے بعد۔ ایک تو یہ محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، محرم کے یہ جو 10 دن ہوتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہوتی ہے، اور اس میں روزے کس کس دن رکھنے چاہیے؟ اور دوسرا یہی ہے کہ حضرت آپ کو میں نے بڑا عرصہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کی کافی عمر ہو گئی ہے، اب وہ راضی ہوئی ہے شادی پہ، تو اس کی شادی کے لیے کوئی ایسا عمل یا ایسا کوئی چیز یا وظیفہ بتا دیں جس کے سننے سے پڑھنے سے ساری دنیا فیضیاب ہو اور ہم تو ہوئیں گے۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے۔ آمین۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈاکٹر زکریا صاحب، ماشاءاللہ آپ بیلجیم سے کال کیا کرتے تھے اور پاکستان میں آپ کورونا کی وجہ سے وہاں سٹک ہو گئے، لاک ڈاؤن میں پھنس گئے، اور اس نتیجے میں ماشاءاللہ آپ نے جو ہے بہاول نگر بھی دیکھ لیا اور مغیث صاحب سے ملاقاتیں آپ کی ہو گئیں۔ یہ تو بڑا آپ کی کال سن کے بڑا لطف آیا ماشاءاللہ۔ پھر آپ نے وہاں تربوز والا خواب جو دیکھا، جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں آپ لوگ جو ہے متیرا کہتے ہیں، ہم متیرا کہتے ہیں اس کو، وہاں پہ متیرا کہا جاتا ہے وہاں کی زبان میں، تو ماشاءاللہ وہ آپ کو میں نے کٹا ہوا دیا چوتھائی حصہ۔ اس کا مطلب یہ کہ رزق حلال آپ کے لیے آسان ہوگا، جیسے کہ تربوز جو ملنا خواب کے اندر، یہ رزق حلال کی آسانی کی علامت ہے کہ آپ کو جو اللہ رزق حلال کی فراوانی اور خوشحالی عطا فرمائے گا۔ بہت مبارک خواب ہے، اور خاص طور پہ آپ کی ہمارے ساتھ جو محبت اور پذیرائی ہے یہ تو دیدنی ہے، ہمیں بہت لطف ہے۔ یقیناً جو ہے آپ پاکستان گئے، ظاہر ہے کہ پاکستان تو ہماری دلوں کی دھڑکن ہے، ظاہر ہے کہ اسی مٹی سے ملا، جو کچھ ملا وہیں علم اور عرفان کا جو فیضان ملا وہیں کی مٹی سے ملا، وہیں ہمارے اکابر بزرگ ان کے جو ہے جوتیوں کے صدقے ملا ہے، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے امریکہ جیسے جو ملک کے اندر بٹھا کے دین کی اشاعت کا کام لے رہا ہے۔ ہم اللہ کے انتہائی شکر گزار ہیں، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اسی استقامت کے ساتھ اور حفظ و امان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری علم و عرفان کا فیض پورے عالم کے اندر پھیلاتا رہے، اور اس کو شرف قبول بخشے، اور ہمارے اکابر اسلاف کے لیے، اساتذہ، والدین کے لیے عظیم صدقہ جاریہ ہو۔ باقی آپ کی بیٹی کے جو ہے وہ رشتے کے لیے کہ ماشاءاللہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ راضی ہو گئی ہیں، تو ان کے لیے جو ہے آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا ان کے لیے بہتر اچھے رشتے کا انتظام ہو جائے گا۔ اور وہ ہے یا لطیف، یا لطیف جو ہے یہ عشاء کے بعد 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، 1111 ٹائم، 1111 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پڑھ کے جو ہے 11 کالی مرچیں اپنے پاس رکھنی ہیں ثابت، 11 کالی مرچوں پہ دم کرنا ہے، اور کالی مرچیں چولہے میں جلا دینی ہیں، اور یہ پابندی کے ساتھ 71 ڈیز کرنا ہے۔ بہت زبردست عمل ہے، کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ رشتے کی ختم ہو جائے گی، اور جیسا بھی مطلوب اچھا رشتہ آپ دعا کریں گے اللہ سے، اللہ وہ رشتہ عطا کر دیں گے۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اچھا، بس اوقات لوگ کہتے ہیں دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا، لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں
تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے۔ اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی۔ کسی دوسری ذات کو حاصل نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے، یعنی بہت زیادہ روزی دینے والا، مطلب نہ صرف روزی دینا بلکہ روزیوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور اپنے اپنے مقام پر ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا بھی دیتا ہے، یہ رازق ہے۔ اور جہاں تک اس کے فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں، مال و دولت حاتم تائی بنوں، بانٹوں بھی اور اللہ عطا بھی کرے، تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ 550 ٹائم جو ہے یا رضا کو ورد کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور یہ کرنے کے بعد اب یہ فرض نماز اپنی فجر کی ادا کرے۔ فرمایا کہ جب ایسا اللہ غیب سے اس کے انتظامات کریں گے، قرضے اتریں گے اور وہ دولت مند ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ یہ اس میں زبردست فائدہ۔ حضرت یہ جو رزق کی جو آپ نے آج تعریف بیان کر دی ہے، رزق خاص، رزق عام، اور اس کے علاوہ جو آپ نے اتنی ایکسپلینیشن دے دی ہے، یہ پہلے نہیں سنی کسی، میں نے نہیں سنی، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں میں سے بہتوں نے اس کو نہیں سنا، نہ اس کو سمجھا۔ آج جو یا رزاقوں کے اوپر جو بات ہو گئی ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں واقعی تو ہمارا تو بیڑا پار ہے، سب مسئلے حل۔ یہ اگر میں انگریزی میں کہہ دوں کہ آج آپ نے $1 ملین سولوشن دے دیا، صحیح بات ہے، کیونکہ اگر فجر کے وضو سے پہلے 20 دفعہ پڑھ لیں، کتنے 2 سیکنڈ لگتے ہیں، 2 سیکنڈ، ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سنتوں اور فرض کے درمیان 550 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اگر آپ پڑھ کے پھونک مار 10 مرتبہ، 10 دفعہ، کیا دیر لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی یہ ساری آپ کی جو برکتیں ہیں وہ آپ نے اکٹھی کر لیں، جانماز پہ بیٹھے بیٹھے ہو سکتی ہیں ساری، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مریضوں کے لیے بھی ہو گیا، دولت کے لیے بھی ہو گیا، اور قرب اللہ اس کے لیے بھی ہو گیا، تو اور کیا کرنا ہے ہمیں، اور کیا چاہیے ہمیں، تو سب کچھ تو ہو گیا۔ یہ اتنی باتیں اور اتنی قیمتی باتیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ دیکھنے والے اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے، میں بھی اٹھاؤں گا، آپ سب بھی اٹھائیے گا۔ تو حضرت اچھا، بس اوقات لوگ کہتے دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ آپ کو نہیں پتہ چلا، لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے، کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے، اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں وہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کا نام ہے وہ اثر کیسے نہ کرے۔ اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے، تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے۔ ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے، اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے۔ وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا، گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر